अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है और मुझे यकीन है कि जब आप वो सुनेंगे बातें, तो मेरी तरह आपके भी कानों से धुआँ निकल आएगा। यानी एक जो चीज़ अनइमेजिनेबल होती है, उस तरह की चीज़, और जो अ, अमेरिका के हवाले से है और अफ़गानिस्तान के हवाले से है, इराक के हवाले से है और अमरीकी अवाम के हवाले से है। मुझे अमरीकी अवाम के ऊपर इतना तरस आता है, यकीन मानें। अमेरिका के जो लोग हैं, ये बड़े ही खूबसूरत, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ और मुझे पता है कि जो उनका जनरल पब्लिक का लेवल है, वो बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही अच्छे लोग हैं। बड़े मदद करने वाले, बहुत ही काम करने वाले, मेहनती और बहुत रिस्पॉन्सिबल, और अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर। लेकिन ऊपर ऐसे लीडर्स जो हैं वो आगे में हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में आए हुए थे, कि जो उनको समझ ही नहीं आने देते कि वो कर क्या रहे हैं। ये जो भी आप देख लें कि जो अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई है अभी पता नहीं ख़त्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो नज़र आ रही है कि फ़िलहाल कुछ थोड़ी-सी ब्रेक आई है, वो कितनी बड़ी जंग और कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान जो उन्होंने अमेरिका का किया है। बाकी दुनिया का तो ख़ैर किया ही किया है, लेकिन अपना नुकसान इतना बड़ा किया है। पिछले दिनों में आपके साथ मैंने एक रिपोर्ट शेयर की थी, ब्राउन यूनिवर्सिटी की, कॉस्ट ऑफ वॉर के हवाले से, कि कितना खर्चा आया है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि उनका एस्टिमेट था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका 2.33 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चा आया है। और उसमें भी आप देख लें कि कितना ज़्यादा अफ़गानिस्तान में लगा और कितना ज़्यादा अमेरिका से पहुँचा ही नहीं वहाँ पे। यानी वाशिंगटन से वो पैसा बाहर गया ही नहीं, वहीं पे वो सर्कुलेट होता रहा मुख्तलिफ लोगों से, जैसे वो रिवॉल्विंग डोर होता है ना, इधर से गया, उधर से गया, उधर से आके इधर से आ गया, तो ये करके इस तरह करके वो जनाब चलता रहा। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उसी ब्राउन यूनिवर्सिटी की। अब ये जो रिपोर्ट है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है जनाब कि ये जो जंग हुई है, प्रॉफिट्स ऑफ वॉर, कॉर्पोरेट बेनिफिशियरीज ऑफ द पोस्ट 9/11 पेंटागन स्पेंडिंग सर्ज। अब ये जरा पढ़ें आप। ये कह रहे हैं कि जनाब 14 ट्रिलियन डॉलर्स पेंटागन स्पेंडिंग हैज टोटल्ड ओवर 14 ट्रिलियन डॉलर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान। आप अंदाजा लगाएं कि जब से ये शुरू हुई है जंग, पेंटागन ने 14,000 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। 1/3 टू 1/2, यानी एक तिहाई से आधा, निस्फ तक, विच वेंट टू डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो सो कॉल्ड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं ना, कि जी वो उन्होंने ये काम करना था, उन्होंने ये काम करना था, उन्होंने ये मेंटेनेंस करनी थी, उन्होंने गोलियां साफ करनी थी, पिस्टल साफ करने थे, टैंक साफ करने थे, उनको मेंटेन करना था। उनको 1/3 से लेकर 1/2, यानी निस्फ का मतलब क्या है, 7 ट्रिलियन डॉलर्स तक ये उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल चुके हैं। अब ये माइंड बॉगलिंग है कि नहीं? ये यानी आप सुनते हैं तो वाक़तन, मैंने जब सुना और मैंने पढ़ा, तो यकीन माने मैं इसको मान नहीं रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है? लेकिन अमेरिका में सब कुछ होता है। 14 ट्रिलियन डॉलर्स। अब मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ साथ-साथ। पेंटागन स्पेंडिंग हैज़ टोटल्ड ओवर 14 ट्रिलियन डॉलर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। ये उसमें पहले मैंने आपको बता दिया। अ लार्ज पोर्शन ऑफ दीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। 1 quarter to 1/3 of all Pentagon contracts in recent years have gone to just 5 मेजर कॉरपोरेशंस। सिर्फ ये जो आधा गया है ना उसमें से, ये 5 कंपनीज को गया है। अब वो कौन-कौन सी हैं? मार्टिन लॉकहीड मार्टिन आपको पता है ये बहुत बड़ी असला साज कंपनी है। बोइंग, जहाज बनाने वाली। जनरल डायनामिक्स, ये भी बहुत बड़ी उनकी कंपनी है। रेथियन, ये भी। नॉर्थरोप ग्रमन, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी। अच्छा, अब जरा पढ़ें आप। The $75 billion in Pentagon contracts received by Lockheed Martin in fiscal year 2020 is well over 1.5 times the entire budget of the State Department. जरा इमेजिन करें आप
کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پورا بجٹ ہے اس کا یہ آدھے سے زیادہ ہے ایک کمپنی کو دے رہی ہے، این ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فار دیٹ ایئر وچ ٹوٹل $44 بلین۔ میں کہتا ہوں دس از انبلیویبل۔ یعنی انہوں نے ایک ایک کارپوریشن نے دیکھیں کیسا بنایا، اس کو کہتے ہیں کارپوریٹائزیشن آف امریکہ۔ ایسے نہیں وہ اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹس کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پھر وہ لے کے آتے ہیں، اور جن کو لے کے آتے ہیں پھر ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ اس طریقے سے وال اسٹریٹ کے، آپ کو میں نے پچھلی رپورٹ میں بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو کمپنی یہی جو کمپنیز ہیں ان کے شیئر میں کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے پچھلے 20 سال میں۔ اچھا جی، ویپن میکرز ہیو اسپینٹ $2.5 بلین آن لابینگ اوور دا پاسٹ 2 decades۔ صرف لابینگ کرنے کے لیے، یعنی جو لابیسٹ انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے ان کو انہوں نے 2.5 بلین $2.5 ارب ان کو دیے آن ایوریج over 700 lobbyists per year over the past 5 years۔ یعنی ہر سال 700 سے زیادہ لابسٹ وہ ہائر کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ یہ کتنے ہیں؟ that is more than one for every member of the Congress۔ یعنی ہر کانگریس مین کے اوپر ایک انہوں نے لابسٹ بٹھایا ہوا تھا۔ ذرا امیجن کریں آپ کیسے سسٹم کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، کیسے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یہ کوئی ان سے سیکھے۔ نیومرس کمپنیز ٹوک ایڈوانٹیج آف وار ٹائم کنڈیشنز۔ ان تمام جو کمپنیز ہیں، ان کے علاوہ بھی جو کمپنیز ہیں، انہوں نے ایک جنگی جو کیفیت ہے اس کا فائدہ اٹھایا، وچ ریکوائر اسپیڈ آف ڈلیوری اینڈ آفٹن انوالو لیس ریگریس اوور سائٹ۔ کیونکہ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جی فٹافٹ ہمیں جی وہاں پہ یہ چیز چاہیے اور فٹافٹ آپ ہمیں پہنچا دیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے وہ زیادہ اوور سائٹ بھی ان کی نہیں ہوتی، ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ٹو اوور چارج دی گورنمنٹ اور انگیج ان آؤٹ رائٹ فراڈ۔ اب اس میں گورنمنٹ کو وہ چارج بھی زیادہ کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایک فراڈ کی شکل بھی تھی۔ ان 2011 دی کمیشن آن وار ٹائم کانٹریکٹنگ ان عراق اینڈ افغانستان ایسٹیمیٹڈ دیٹ، یہ ذرا سنیے گا، ویسٹ، فراڈ اینڈ ابیوز had total between $31 billion to $60 billion۔ 60 ارب ڈالرز کس میں چلا گیا؟ ویسٹ میں، فراڈ میں اور ابیوز میں۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ وہ جیسے وہ اندھا بانٹ رہے ریوڑیاں ہوتا ہے نا آپ کو، یہ ریوڑیاں بانٹتے رہے ہیں، یہ کہاں گیا؟ یہ جو امراللہ صالح جو ان کے سالے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پاس گیا یا ان کے اپنے کانٹریکٹرز کے پاس گیا؟ آپ ذرا امیجن کریں 60 بلین، ہمارا آدھا قرضہ پاکستان کا، آپ اندازہ لگائیں، $60 بلین کدھر چلا گیا؟ ویسٹ ہو گیا۔ جو ٹیکس پیئر امریکہ کا واشنگٹن میں یا میری لینڈ میں یا کسی اور ریاست میں، فلوریڈا میں یا کسی اور فار فلنگ ایریاز میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ $60 بلین آپ نے ویسٹ کر دیے۔ ویسٹ نہیں کی، وہ آپ ہی کے پاس ہے، وہ آپ کے کانٹریکٹرز کے پاس ہوں گے۔ As the US reduces the size of its military footprint in Iraq and Afghanistan, exaggerated estimates of the military challenges posed by China have become the new rationale of choice in arguments for keeping the Pentagon budget at historically high levels۔ اب چائنا کا بوگی کریٹ کیا جا رہا ہے، اب چائنا کا بوگی کریٹ کیا جائے گا تاکہ جو پینٹاگون کا جو بجٹ ہے اس کو ہائی لیول پہ رکھا جائے۔ Military contractors will continue to profit from this inflated spending۔ انفلیٹڈ کا ورڈ ذرا یاد رکھیں آپ، کہ ہر چیز بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے۔ اگر جیسے ہمارے کئی دفعہ پی ٹی وی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر ایک چیز 10 روپے کی ہے تو جب ہم پی ٹی وی کے ذریعے لیتے تھے تو وہ 200 روپے کی ہو جاتی تھی۔ تو یہ انفلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پوری رپورٹ ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہو تو یہ آپ براؤن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو وہاں سے مل بھی جائے گی۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کتنی خطرناک ہے اور کتنا زیادہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ امریکی ہیں اور جو ان کو ٹیکس پیئرز کے مد میں ان کو پیسے دیتے ہیں اور پھر ان کو ملتا بھی کچھ نہیں۔ سڑکیں وہاں پہ نہیں ہیں، باقی چیزیں امینٹیز وغیرہ وہاں پہ نہیں ہیں۔ اب جا کے ذرا دیکھیں نا ان کا کیا حال ہوا ہے، لیکن یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ اب اس کو میں آپ کو دوسری سچویشن بتاتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک انفوگرافک ہے، یہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا، بڑی اچھی رپورٹ ہے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ اور اس میں انہوں نے
کیا بتایا کہ جو ان کا امریکنس کی جو فٹ پرنٹ ہے، جو پریزنس ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 750 بیسز ہیں 80 ممالک میں. کین یو امیجن کتنا انہوں نے اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. 80 ممالک میں 750 بیسز ہیں and spends more on its military than the next 10 countries combined. جو دنیا کا اگر ملٹری بجٹ دیکھا جائے تو جو امریکہ کے بعد دوسرے جو آتے ہیں کنٹریز، امریکہ کے بعد آنے والے 10 ممالک کا اکٹھا بھی بجٹ کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ یہ سپینڈ کرتے ہیں. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں 80 ممالک میں؟ کیا خطرہ ہے آپ کو؟ 750 بیسز آپ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں، یہ پوری رپورٹ ہے. میں اس میں ذرا تھوڑا سا اس کے چیدہ جو چیزیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ in the early morning hours of August 31st, the last American soldiers lifted off from Kabul airport, officially ending the 20-year war in Afghanistan, the longest in history. At its peak in 2011, the US had approximately 100,000 troops across at least 10 military bases from Bagram to Kandahar. In total, more than 800,000 US soldiers served in the war, according to the Pentagon. ٹھیک ہے، یہ وہ ان کی تفصیل بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا طرف جس دکھاتا ہوں. Upwards of 750 US bases around the world. According to David Wine, professor of political anthropology at the American University in Washington, the US had around 750 bases in at least 80 countries. 80 ممالک میں ان کے 750 جو ہیں وہ بیسز موجود ہیں. اب وہ ہم پہ کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ ذرا دیکھیں. US military presence around the world. یہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے نقشہ بنا کے آپ کو دکھا دیا ہے. The US has about 750 bases in at least 80 countries around the world. It has approximately 173,000 troops deployed in 159 countries. ذرا آپ اندازہ لگا لیں. یہ 80 ممالک میں تو صرف بیسز ہے نا، لیکن 159 ممالک ایسے ہیں جن میں 1,73,000 ان کے فوجی موجود ہیں. یعنی پوری دنیا میں فوج بھیجی ہوئی ہے. عیاشی ہے نا، جو چاہیں آپ کر لیں، اور پھر خرچے تو ہوں گے، اور پھر آپ افغانستان جیسے آپ کو وہ بھی سچویشنز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی. US military base sites fall under two main categories. اچھا، اب یہ لارج بیسز ہیں. لارج بیسز کون سے ہیں؟ جو کہ 4 ہیکٹرز اور 10 ایکڑ یعنی کہ اس میں محیط ہیں، اور ان کی ورتھ جو ہے وہ مور دین $10 ملین ہے. اس میں مختلف ہیں. اور پھر ہیں اسمال بیسز، للی پیڈز جن کو کہتے ہیں. نام دیکھیں انہوں نے کیا کیا رکھے ہوئے. للی پیڈز جو بڑا ہے اس کا نام ہے بیسز، اس کو بی کیپٹل کے ساتھ بیسز ہے. اور یہ جو ہے یہ للی پیڈز ہیں، یہ اسمالرز ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 4 ہیکٹر ہی ہیں، لیکن ان کی ویلیو جو ہے وہ $10 ملین تک کی ہے. The remaining 40% of US foreign bases fall under this category. According to a global US military deployment data published in the Conflict Management and Peace Science Journal, the US had around 173,000 troops deployed in 159 countries. آپ اندازہ لگائیں ذرا US military presence in the Middle East. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کو دوحہ کا وہ دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں US military presence in the Middle East. یہ ہے مڈل ایسٹ کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، سیریا، کویت، جارڈن، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے. عمان دیکھیں آپ، سعودی عربیہ دیکھیں، 10 سعودی عربیہ میں 10 بیسز ہیں، ایجپٹ میں 1 ہے، جارڈن میں 2 ہیں، اور دوحہ جو ہے وہ سب سے بڑا بیس ہے ان کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ صورتحال، یہ پوری کی پوری رپورٹ آپ ضرور پڑھیں اس کو، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے. کیا ان کا ایک موڈس آپرینڈائی ہے کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں انہوں نے ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے. US military presence in Japan and South Korea. اب یہاں پہ آپ دیکھ، یہ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں بھی انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی کوئی بھی. نیرلی ہاف، 80,100 آؤٹ آف 173,000 جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، جاپان میں اور ساؤتھ کوریا میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پوری ایک جو ہے نا وہ اوور ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. US military presence in یورپ، یہ یورپ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب 60,000 جو ہے ٹروپس ان کے وہ یورپ میں ہیں. 33,900 جرمنی، جن میں سب سے زیادہ ٹروپس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ جرمنی میں، یورپ میں. اٹلی ہے، UK ہے، UK میں بھی دیکھیں 9,300 UK میں بھی ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اسٹریچ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور کیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے کیا یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اب دیکھیں US military presence in Latin America.
लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न टिप ऑफ क्यूबा, द गुआंटानामो बे नेवल बेस जो अभी तक खुला हुआ है, उसमें अभी तक मेरा ख्याल है, मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई 31-32 के करीब, बल्कि शायद 39 के करीब कैदी जो है वो अभी भी मौजूद है। ये यहाँ पे वो भी है। तो ये मैं आपको इसको मैं रोकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये है कि लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, आप इसको देखें, और इस सब के बावजूद देखें जो जो लम्हा फ़िक्रिया है और जो तुरफ़ा तमाशा है, वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी एक बंदे ने रिज़ाइन दिया। इतनी बड़ी ज़लालत, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है, और वो भी उन लोगों के हाथों जिनके पास ना कोई असला था, जिनके पास ना कोई और चीज़ थी, और ये सब कुछ छोड़-छाड़ के भागे हैं। $80 बिलियन बकौल प्रेज़िडेंट ट्रंप के $80 बिलियन का जो असला छोड़ के भागे हैं, उसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हेड्स शुड रोल, हेड्स मस्ट रोल एक्चुअली। कोई कुछ लोग जो हैं उनको आप अकाउंटेबल ठहराएं, लेकिन कोई अभी तक किसी के बारे में नहीं कहा गया, ना ही किसी को ठहराया जाएगा, क्योंकि उसमें सब इन्वॉल्व है। इस हमाम में सब नंगे हैं, और अमेरिकी हमाम में तो मेरा ख्याल है कि सारी उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, वो सारी की सारी नंगी है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला इनको ये कहे कि दुनिया में अमन के लिए काम करें, ना कि जंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।